یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، اور جس کے حکم اور اجازت کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی اپنے وجود کو ہلانے سے قاصر ہے۔ اور بے حد و حساب درود و سلام اس پاک بارگاہ میں کہ جس کی خاطر یہ تمام کائنات معرض وجود میں آئی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا وہ لوگ جو عالم ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، فرمایا کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، علم ایک لازوال دولت ہے، اور علم ہی وجہ عزت ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس نے ایک انسان کو ممتاز کر دیا، ورنہ آپ یوں دیکھیں، یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سانس کے ساتھ ساتھ سانس تو دیا، ہمیں انسان بھی بنایا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، ورنہ سانس تو جانور بھی لیتے ہیں، جاندار تو جانور بھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد رب کا کروڑ ہاں شکر اور فضل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی ازل میں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا فضل ہم پر یہ کہ ہمیں صحیح العقیدہ بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج کل تو لوگوں کے عقیدے خراب ہیں۔ اللہ کا ہم پر فضل، اللہ پاک نے ہمیں صحیح العقیدہ بنایا، ورنہ مسلمان تو اور بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ پھر اس پر فضل اور یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، یہ اللہ پاک کا فضل ہو گئے، چن لیا گیا۔ علم، اب کون سا علم مراد ہے یہ بھی یاد رکھیں، صرف ظاہری علم مراد نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء علم والے نبیوں کے وارث ہیں۔ جو وراثت ہوتی ہے وہ جو کچھ ہو وہ اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ وارث بن جاتا ہے، وہ وراثت کہلاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے پاس صرف ایک علم نہیں تھا، آپ کے پاس دونوں علوم تھے۔ صحابہ کرام نے علم حضور علیہ السلام کی نگاہوں سے حاصل کیا تھا، صحابہ کرام کے پاس اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس دونوں علم ظاہر اور علم باطن تھے۔ پھر جو وہ دونوں علوم حاصل کرتا رہا وہی انبیاء کا وارث ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گہرائی تک علم حاصل کرو۔ کون سا علم؟ دونوں علوم، علم ظاہر اور علم باطن۔ یہ نہیں فرمایا کہ اطلب العلم الظاہری، کہ ظاہری علم صرف حاصل کرو، فرمایا اطلب العلم، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گہرائی تک۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ نماز، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اہم عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ایک بہت بہترین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے نماز چھوڑی تو اس نے مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو پہلا حکم نماز کا نہیں آیا تھا۔ زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بہترین عبادت ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو پہلا حکم زکوٰۃ کا نہیں آیا۔
حج، روزہ بہت اہم عبادت ہے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا ان میں سے کسی کا حکم پہلے نہیں آیا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو پہلا حکم جو ہے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم حاصل کرو۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق اس دین سے ہے کہ جس دین کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، جس دین کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا، یعنی جس دین کا آغاز اقرا سے ہوا۔ اور اگر کوئی بندہ مثلا ڈاکٹر اگر کسی کو کہہ دے کہ بھئی تمہارے پاس کم وقت رہ گئے، چند گھنٹے ہیں یا چند 1-2 دن رہ گئے اور تم اس کے بعد انتقال کر جاؤ اور اسے یہ علم ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے گا۔ نماز ایک اللہ کی بہت اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اچھی بات ہے۔ وہ روزہ رکھے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اس وقت جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابی بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کم وقت رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا ایسا عمل کروں کہ جو سب سے زیادہ افضل ہو؟ نماز پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ اور دارمی میں، سنن دارمی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ دین کو زندہ رکھے گا، اس لیے نہیں حاصل کرے کہ میرا چرچا ہوگا، میرا چرچا ہو، نہیں، اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ دین کو زندہ رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ فرمایا اگر وہ طالب علمی کے دور میں، اس دور میں جس دور میں وہ علم حاصل کر رہا ہے، اگر وہ انتقال کر جاتا ہے، فرمایا قیامت والے دن اس کا درجہ اور انبیاء علیہ السلام کا درجے میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اس کے درجے میں اور انبیاء علیہ السلام کے درجے میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا جو علم حاصل کرتا۔ اور علم کون سا؟ صرف ظاہری، علم ظاہری اور علم باطنی دونوں، کیونکہ حضور کے پاس دونوں تھے۔ حضور نے دونوں علوم صحابہ کرام کو عطا فرمائے اور یہ آگے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو بعد میں آ کر معاملہ مختلف ہو گیا، علم ظاہر الگ ہو گیا تو علم باطن الگ ہو گیا۔ یہ تو اندر کا جو سسٹم ہے وہ بھی رب نے بنایا ہے نا، اس کا بھی تو علم ہے۔ روح کیوں پیدا کی گئی ہے؟ تو پہچاننے کے لیے۔ تو یہ علم اور علم حاصل کرنا حضور علیہ السلام، اور یہ کسی عالم کی بڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اس کا فضل ہے کہ اسے علم ہی پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک بندہ پوری رات عبادت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، پوری رات عبادت میں لگا دی، اور ایک عالم سو رہا ہے، فرمایا عالم کی نیند اس عابد کی عبادت سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس نے علم حاصل کیا۔ پھر یہ جو کا بیان کی کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا ایک عالم کی فضیلت اس بندے پر جو جاہل نہیں ہے، عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتا ہے پر عالم نہیں ہے، تو میں ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے۔ حضور کی فضیلت کسی ادنا پر کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے۔ اور کوشش کریں اگر خود وقت ہو خود علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم حاصل کروائیں، کیونکہ علم نجات دلانے والی چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ سلیمان ہم سے مانگو، ہم تمہیں علم عطا کریں، سلطنت عطا کریں یا مال عطا کریں، کوئی ایک چیز مانگو۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مجھے نہ سلطنت دے نہ مجھے مال دے، مجھے علم عطا فرما دے۔ تو فرمایا گیا سلیمان اس علم کے مانگنے کے صدقے میں ہم نے تمہیں سلطنت بھی عطا کر دی، ہم نے تمہیں مال بھی عطا کر دیا، کیونکہ علم کے پیچھے سلطنت اور مال یہ علم کے پیچھے، اور علم ایک ایسی دولت ہے آپ سے کوئی چرا نہیں سکتا، آپ سے کوئی چوری نہیں کر سکتا، کیونکہ علم کے ذریعے آپ رب کو پہچان جاتے ہیں، علم کے ذریعے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو پہچان جاتے ہیں، اور حضور کی شان کو پہچاننا ہی اصل مقصد ہے۔ حضور کی شان کو پہچاننا اصل مقصد ہے۔ حضور کی شان کو پہچاننا دین کا جز نہیں ہے، کل دین ہے۔ کیسے؟ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا نہ کی تھی، اور حضور علیہ السلام اپنا سر اقدس حضرت علی کی میں رکھ کے سو گئے۔ اب عصر حضرت علی نے نہیں پڑھی، جب دیکھا کہ وقت گزر رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، وہاں نماز کی طرف اور محبت اور یہاں ادب کا تقاضا کہ حضور کو نہیں اٹھانا، عبادت میں خلل، حضور علیہ السلام کی آرام میں خلل آئے گا۔ تو مجھے یاد رکھیں حضرت علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابو، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، تو آپ کو یہ پتا تھا کہ نماز سب سے افضل ہے، آپ کو یہ پتا تھا کہ نماز فرض عین ہے، نماز فرض کفایہ نہیں ہے، عین ہے، ہر ایک پر لازم ہے، ضروری ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، بیٹھ کے پڑھے، نہیں تو لیٹ کے، نہیں تو اشاروں سے پڑھے، اتنی اہم عبادت، اور یہاں ادب۔ اب وہاں سورج غروب ہو رہا ہے، نماز جا رہی ہے، یہاں ادب کا تقاضا ہے حضور کو جگانا۔ اس کشمکش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر پڑے۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور میں ما فعل یا علی، علی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ عصر قضا ہو گئی اور میں نے نماز ادا نہیں کی۔ تو کیا حضرت علی کو پتا نہیں تھا کہ نماز افضل ہے یا حضور کا ادب افضل ہے؟ آپ کو پتا تھا، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، اور وہ صحابہ کرام کے عقیدہ تھا کہ بیدم یہی بیدم وارسی کا بہت مشہور شعر ہے، بیدم یہی تو بیدم یہی تو ہے مقصود کائنات۔ وہ تو دوسرے ہیں نا، زہرا، فاطمہ، علی، بیدم کا بھی یہ شعر ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا ادب افضل ہے، حضور علیہ السلام کی شان افضل ہے، حضور علیہ السلام کی شان افضل ہے، حضور علیہ السلام کا اکرام افضل ہے۔ اور صحابہ اکرام سے اگر اس وقت بھی کوئی پوچھتا نا کہ تم کیا کر رہے ہو، صحابہ اکرام کا یہی جواب ہوتا کہ ہم سے نہ الجھو، جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور قبلہ بنتا ہے اس جگہ پہ ریاض، وہ جدھر رخ کو موڑ لیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان کیسے پتہ لگے گی؟ علم سے۔ جب علم ہی نہیں آئے گا ہمیں کیا پتہ لگے گا حضور علیہ السلام کی شان؟ تو علم سیکھیں، لیکن علم ظاہری بھی اور علم باطنی بھی، علم ظاہری اور علم باطنی دونوں سیکھیں، ورنہ بائک کا اگر ایک ٹائر پنچر ہو، ایک بے شک ٹھیک ہو، تو آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گی، آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ کو بڑا ڈگمگا کے پہنچائے گی۔ دونوں ٹائر ٹھیک ہوں گے، آپ آرام سکون سے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو دونوں علوم آپ کے پاس ہوں گے، حضور علیہ السلام کی شان اقدس بھی آ جائے گی، صحابہ کرام کی شان اقدس بھی آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری بات بیان کر کے، اگرچہ ہم نے معاملہ اندر طے کیا تھا، اندر سارا سیٹ اپ کیا تھا، لیکن فضل ہم پر یہ ہوا کہ لائٹ نہیں ہے صبح سے، تو ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا صبح اس حال میں کرو، صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو میں صبح اس حال میں کرو کہ تم طالب علم ہو۔ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے، فرمایا صبح اس حال میں کرو تم علماء سے محبت کرنے والے ہو۔ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تم علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو۔ فرمایا ولا تکن خامسا، پانچویں میں سے نہ ہونا کہ جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کے روایات میں تو یہاں تک موجود عقیدہ صحیح عالم دین کو گالی دی، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے، اور یہاں تک علماء نے فرمایا صوفیاء نے کہ جس نے کسی علماء کے خلاف غلط بات استعمال، صحیح عالم کے خلاف، میں یہ بھی بتا رہا ہوں صحیح عالم کے خلاف، جس سے کسی صحیح عالم دین کے خلاف غلط الفاظ استعمال کیے، تو میں ممکن ہے اس کی 10 پشتوں تک کوئی عالم دین نہ ہو۔ علماء کا اتنا رتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علماء سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کی صحبت میں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تبھی آپ کو دین کے بارے میں علم ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں خود بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں عمر کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا ہے،
علم کے لیے عمر کوئی شرط تھوڑی ہے کہ بھئی آپ اگر اتنے سال کے ہو گئے اس کے بعد آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے کتنی کتنی عمروں میں علم حاصل کیا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین آپ سب کا یہاں آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس کسی نے اس میں حصہ ملایا، جس طرح کا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.